بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں، جو ماہ رمضان کی تاریخی امتیازات کے حوالے سے اس کی جو تاریخی حیثیت ہے، یہ بھی امت کو سمجھانا ضروری ہے کہ 1441 ہجری کا رمضان آپ سے مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تاریخ کا مطالعہ آپ کو مجھے کروانا چاہتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی دینی اور روحانی حوالے سے جو حقیقت ہے، جو اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، ایک حقیقت ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو تاریخی امتیازات ہیں وہ بھی یاد رکھنے کے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی حیثیت محض مسلمان کی حیثیت سے نہیں، انسانی سماج کے حوالے سے بھی ماہ رمضان المبارک بہت دور رس نتائج، آثار، اثرات کا حامل ہے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کے اندر بین الاقوامی جو ہیں، بین الانسانی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بنا ہے ماہ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے تو ہے ہی، غیر مسلموں اور انسانوں کے حوالے سے بھی ہے۔ لہذا مسلمان بھی ماہ رمضان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان جو ہیں، عام انسان، وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک کا حوالہ جہاں اسلامی ہے، دینی ہے، ایمانی ہے، وہاں اس کا حوالہ جو ہے وہ انسانی بھی ہے۔ مثلا 27 رمضان المبارک کو پاکستان معرض وجود میں آیا، یعنی 14 اگست 1947 اسلامی حوالے سے، قمری مہینے کے حوالے سے رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ نمبر 1، یہ ایک پہلی بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اہلیان پاکستان کو کہ شکر گزار کریں، اور اس وقت ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہماری سیاست ایک دفعہ اپنا تجزیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، کیا اس مقصد کی طرف آپ اور میں بڑھ سکیں، آپ کی میری ریاست بڑھ سکی۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے جتنے مسائل ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے مقصد کو نہ حاصل کرنے کے باعث ہے۔ یہ سزا اسی کی بنیاد پر پاکستان کے مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان مبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ یہ اصل میں تو بنیادی بات یہ ہے، میں نے اہلیان پاکستان کے لیے بات بتا دی، لیکن اصل قرآن مجید کے اندر جو سب سے ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو تاریخی واقعہ ہوا، وہ پہلا تاریخی واقعہ نزول قرآن کا ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک آفاقی اور انسانی دستاویز کے طور پر اس کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب جو ہے یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے محض، یہ انقلابی صحیفہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے سے ہر نوع کی بت پرستی کا خاتمہ کیا، سورج پرستی، قمر پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی، پہاڑ پرستی، مظاہر پرستی، انسان پرستی، دیو پرستی، پہاڑ پرستی اور شخصیت پرستی، قبر پرستی اور نفس پرستی کی تمام صورتوں کو قرآن نے ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت ماہ رمضان کے اندر بہت ضروری ہے، قرآن کا رمضان کے ساتھ اور رمضان کا قرآن کے ساتھ۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنے والے ایک مرتبہ دیکھیں کہ آپ اور میں اس وقت کس دھارے پر اور کس رخ پہ کھڑے ہیں کہ قرآن نے آ کر جو ہر طرح کی پرستش کو جو اللہ کے علاوہ تھی اس کی تمام صورتوں کی جڑ کاٹ دی۔ آپ اور میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اور میں کس جگہ پر کھڑے ہیں، کہ آپ اور میں کس پرستش کے دھارے پر کھڑے ہیں۔ کسی نہ کسی صورت میں آپ اور میں اپنے لیے اپنی ہلاکت کا سامان آپ کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن نے آ کر انسان کو صرف اللہ کا بندہ بنایا، تو لہٰذا لوگوں کی غلامی سے آزاد کروایا، ہر نوع کے اغلال و سلاسل اور ہر طرح کی زنجیروں کو کاٹ کے رکھ دیا قرآن نے تعقل، تفکر، تدبر، عقل و شعور، فہم و خرد، غور و
تدبر اور تذکر و نصیحت اور تصویر کائنات کی راہ کو کھول کے رکھ دیا۔ قرآن نازل نہ ہوتا تو انسانیت شاید آج بھی پتھر کے دور میں سانس لے رہی ہوتی۔ قرآن نے ہی آ کر ایک انقلاب برپا کیا اور ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جو آنے والے زمانوں کے لیے صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، حکمت اور امانت، دیانت، ذہانت اور انسانیت کے لیے لازوال ایک نمونہ فراہم کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ، مہاجرین و انصار، خلفائے راشدین المہدیین، یہ قرآن ہی کے نزول کے ذریعے سے یہ آئیڈیل بنے۔ تو لہذا قرآن نے تاریخ انسانی کو ایک نیا شعور اور ایک نیا موڑ دیا۔ لہذا رمضان المبارک کے اندر یہ تاریخی واقعہ قرآن کے نزول کا ہوا۔ اس وقت مقصد نزول قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی فہم کو عام کرنا ہوگا اور اپنی ہدایت کی بنیاد قرآن کو بنانا ہوگا۔ نمبر 1 بات تھی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا اور اس مارکہ حق و باطل نے پہلی بار واضح کیا کہ اسلام رنگ، نسل، وطن، زبان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نظریے کا نام ہے، عقیدے کا علم بردار ہے اسلام۔ غزوہ بدر کے ذریعے اسلام نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل نظریاتی بنیادوں پر قائم کی اور باقی تمام تر تقسیموں کو اور نفرتوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ میدان بدر کے اندر 2 گروہ، ایک حزب اللہ کا گروہ، دوسرا حزب الشیطان کا گروہ، ایک اللہ کا گروہ، دوسرا شیطان کا گروہ۔ تو لہذا غزوہ بدر کے اندر یہ بات وضاحت ہوئی کہ یہ مکے اور مدینے کی لڑائی نہیں تھی، یہ قریشی اور غیر قریشی کی جنگ نہیں تھی، یہ مقامی اور مہاجر کی چپکلش نہیں تھی، یہ گورے اور کالے کی محاذ آرائی نہیں تھی۔ غزوہ بدر میں یہ آزاد اور غلام کی جنگ نہیں تھی، یہ عربی اور عجمی کی تقسیم نہیں تھی، یہ دونوں کیمپوں میں ایک دوسرے کے قریبی عزیز تھے۔ ماموں ایک طرف تھا تو بھانجا دوسری طرف تھا، چچا ایک طرف تھا تو بھتیجا دوسری طرف تھا، باپ ایک طرف تھا تو بیٹا دوسری طرف تھا، سسر ایک طرف تھا تو داماد دوسری طرف تھا۔ گویا نظریہ ایک سمت تھا، رنگ، نسل، زبان اور وطن کا جاہلی جذبہ دوسری طرف تھا۔ اس لیے غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان، فیصلے کا دن کہا ہے۔ تو لہذا یہ غزوہ بدر آپ کو مجھے ایک پیغام دیتا ہے۔ اس وقت امت کو غزوہ بدر کے اندر جو کامیابی مسلمانوں کی ہوئی، اس غزوہ بدر کا فلسفہ، اس کی لاجک اور اس کی حکمت سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان کے اندر تیسرا واقعہ فتح مکہ ہوا۔ مکہ جو فتح ہوا، اس نے ہر قسم کی جہلی، علاقائی، قبائلی، طاغوتی، استحصالی قوتوں پر اسلامی نظریہ کی بالادستی قائم کر دی۔ جزیرۃ العرب انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ آئے، عفو عام کا اعلان فرمایا، عفو عام، معافی عام کا اعلان فرمایا۔ انسانی تاریخ کو فتح مکہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بتایا کہ فتح ایسے بھی ہوتی ہے اور فاتح ایسے بھی ہوتے ہیں۔ فتح کی خوشی میں شادیانے نہیں بجائے گئے، انتقام نہیں لیا گیا، سجدوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ لہذا فاتح نے انتقام نہیں لیا، عفو عام کا مظاہرہ کیا۔ اسلام نے اپنے جنگی اصول واضح کیے۔ اسلام نے واضح کیا کہ جنگ کا مقصد فساد کا خاتمہ ہے، آدم کی اولاد کا خاتمہ نہیں ہے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو، ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو غازی محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا۔ سندھ میں، باب الاسلام سندھ میں، یعنی سندھ کو باب الاسلام بننے کا جو شرف ہے وہ بھی اسی رمضان المبارک میں حاصل ہوا تھا۔ تو لہٰذا محمد بن قاسم کی سندھ آمد پاکستان کا سنگ بنیاد بنی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ کس خاندان سے تھا؟ یہ طیف کے ان لوگوں کے خاندان سے تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طیف سے باہر نکل رہے تھے اور ان لوگوں نے لو لوہان کر دیا تھا، اور وہ پہاڑوں کا فرشتہ وہ آیا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو طیف کے لوگوں کو پتھروں میں پیس کے رکھ دوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ انہی لوگوں کی نسلوں میں سے میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور طیف کے لوگوں میں سے ہی محمد بن قاسم یہاں یہ پاکستان کے اندر جو اسلام آیا وہ سندھ کے باب الاسلام اور سندھ کے ذریعے سے یہاں اسلام بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا، اور وہ محمد بن قاسم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بن کر آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور پیشین گوئی کے طور پر آیا۔ لہذا 27 رمضان المبارک کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا۔ 14 اگست سن 1947 کی شب مسلمانان پاکستان کے لیے 27ویں رمضان لیلۃ القدر کی رات تھی۔ لیلۃ القدر کے رحمت بھرے سائے میں آزادی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک ساتھ کو ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق بھارت کو ایک دن پہلے انگریز سے آزادی ملی، اور مسلمانوں کو بھی 14 اگست 27 رمضان المبارک سن 1941 میں یہ آزادی، یہ آپ کے نام میرے نام، آپ کے نام میرے نام، یہ پیغام ہے کہ آپ اور میں اس موقع پر اپنا مقصد پاکستان ریاست کے بننے کا، وزیر اعظم صاحب، ہمارے جتنی بھی حکومتیں ریاست میں آنے والے لوگ ہیں، صاحبان اختیار، صاحبان اقتدار، وہ اس فلسفے کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک پاکستانی قوم وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔